بہترین مرد وہ ہے جو یہ نوبت ہی نہ آنے دے کہ ایک عورت اسے گفتگو کی حدود بتانے پر مجبور ہو جائے۔ جب ایک عورت آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ آپ کے سامنے غصہ کرتی ہے، روتی ہے، لڑتی ہے، شکایت کرتی ہے، آپ سے اپنی محبت کا بار بار اظہار کرتی ہے، پر جب آپ اس کی محبت کی قدر نہیں کرتے نا تو وہ آہستہ آہستہ پتھر کی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے آپ کے مرنے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایک عقل مند عورت کبھی بھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت بہت زیادہ انمول ہے۔ مجھے ایک عورت کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ جب اس کی ساکھ پر دھبا لگتا ہے تو وہ اسے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ دنیا میں کوئی بھی مرد آخری مرد نہیں ہوتا۔ عورت کی حیا اور وفا اسے آخری مرد بناتی ہے، مگر عورت کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اسی نقطے پر سب سے زیادہ مار کھاتی ہے۔ کسی کو صرف چاہنا محبت نہیں، بلکہ اس کی ذات کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ تم تو مرد ہو، 4 بیویوں کا حق ساتھ لکھوا کے لائے ہو۔ تم ایک کو پہلو میں رکھ کر دوسری، تیسری اور چوتھی کا سوچ سکتے ہو، مگر عورت صرف ایک سائبان ایک ساتھ لکھوا کر لائی ہے، اور اس کی فطرت کی پاکیزگی کبھی بھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ ایک کے پہلو میں سج کر کسی کا خیال اپنے قریب بھی بھٹکنے دے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ میں پوری توجہ کا طلبگار ہوں تجھ سے، اوروں سے تعلق ہے تو پھر دور رہا کرو۔ عورت جب کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے تو پھر کوئی دوسرا مرد اسے فتح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی لڑکا یا پھر کوئی لڑکی آپ کو نکاح کا کہتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جلد بازی کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے یا پھر اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کو کھونے کے ڈر سے وہ آپ سے ایسا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے جو کبھی نہ ٹوٹے۔ عورت کی عزت اگر نہیں کرنی تو مت کیجیے، لیکن 4 لوگوں میں بیٹھ کے اسے بے عزت بھی مت کیجیے۔ اٹلی کی کہاوت ہے کہ جیسی بیٹی چاہتے ہو ویسی بیوی لاؤ۔ عزت کے موتی پر اگر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں افراد بھی دھو نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کا حلال رشتہ ضرور جوڑیے۔ عورت جھوٹی محبت نہیں کرتی کیونکہ اسے جسم کی ہوس نہیں ہوتی۔ مرد کہتا ہے کہ عورت دولت کی پجاری ہے۔ مرد یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ عورت مرد کی محبت کی بھی پجاری ہے؟ آپ اس پر ساری زندگی ظلم کرتے رہو، مگر کسی ایک لمحے میں اسے محبت کی نگاہ سے دیکھو تو وہ پچھلے وقت کے سارے ظلم بھول جاتی ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا پھر کھرا ہے۔ بالکل اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہم سفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ زبردستی جب حوریں بٹھا دی جاتی ہیں ڈولی میں، جنازے ان کو کہتے ہیں، براتیں وہ نہیں ہوتی۔ بانو آپا کہتی ہیں کہ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بد نصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے شخص کو اللہ حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے نا
تو پھر بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ کچھ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے تو دنیا کا ہر سکھ چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر انہیں دنیا کا ہر دکھ دینا ان کا فرض ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں کہ وہ درد دیے جانے ہی کی مستحق ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو پھر عورت کسی اور کا سایہ بھی خود پہ برداشت نہیں کرتی۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو بس سمجھ لیجیے وہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ عورت کی عزت کیجیے، کیونکہ قرآن مجید نے خود عورت کو اپنی پسند اور ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ مرد اپنی چھوڑی ہوئی عورت کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتا۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت سا ہوتا ہے۔ اس رشتے میں بغض نہیں ہوتا، کبھی لڑائی، کبھی محبت، کبھی ناراضگی اور کبھی درگزر۔ یہ بیوی بھی کتنی عجیب ہمدرد ہے نا۔ شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ عورت ہونا آسان نہیں۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی۔ عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ عورت کے ہزاروں روپ ہیں، لیکن محبت وہ ہمیشہ دل سے کرتی ہے۔ اور مرد کتنا بیوقوف ہے کہ دل کو چھوڑ کر جسم کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کبھی ایک ایسی عورت سے ناتا نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہے اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہے۔ عورت کا گھر برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت ہوتے ہیں، مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ اپنا اور نہ ہی پرایا۔ عورت سب کچھ معاف کر دیتی ہے، لیکن اگر ٹھان لے تو اپنی آنکھ سے نکلے آنسو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں نے محبت میں عورت سے بڑا بے وقوف نہیں دیکھا۔ اکثر ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہے جو خود اپنے بھی نہیں ہوتے۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا تو وہ پھر پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پتھر کے سامنے جتنا بھی رو لو، گڑ گڑا لو، معافیاں مانگ لو، وہ کہاں سنتے ہیں۔ کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ عورت مرد کی امیری اور غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ سچ کہتے ہیں لڑکیوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا، تبھی تو وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتی ہیں، بے مطلب، بے وجہ۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ جب ایک عورت اپنی محبت پر صبر کر لیتی ہے تو اس مرد کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عورت کو کمزور مت سمجھو، وہ جتنی بار ٹوٹتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے اتنی بار پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو کبھی بھی اپنی محبت کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔
جب عورت کسی کے لیے روتی ہے تو وہ اس انسان کو سب سے زیادہ چاہتی ہے، مگر جب مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ عورت اس کے لیے اس کی پوری دنیا ہے۔